دوستو آج ہم پڑھیں گے مین ورسز سپرمین۔ اس پلے کو لکھا تھا جارج برنارڈ شاء نے۔ مین ورسز سپرمین شروع ہوتا ہے دو کریکٹر سے، روبرٹ ریمسٹن اور جان ٹینر۔ روبرٹ ریمسٹن ایک بزرگ آدمی ہے جبکہ جان ٹینر پڑھا لکھا نوجوان انسان ہے۔ ان دونوں میں ایج ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے دونوں کے تھاٹس بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ دوستو روبرٹ ریمسٹن اور جان ٹینر دونوں کو ایک خبر ملتی ہے کہ مسٹر وائٹ فیلڈ کی موت ہو گئی ہے۔ مسٹر وائٹ فیلڈ کو ریمسٹن اور جان ٹینر دونوں اچھے سے جانتے تھے۔ مسٹر وائٹ فیلڈ کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں، این وائٹ فیلڈ اور دوسری بیٹی ہوتی ہے روڈا وائٹ فیلڈ۔ ان دونوں لڑکیوں کے پتا کے گزر جانے کے بعد یعنی مسٹر وائٹ فیلڈ کی موت ہونے کے بعد ان دونوں بہنوں کے گارڈین بن جاتے ہیں ریمسٹن اور جان، یعنی ریمسٹن اور جان ان دونوں کو پال پوس کر بڑا کریں گے۔ ان دونوں بہنوں کی ذمہ داری اب ان کے کندھوں پر ہے۔ دوستو یہ دونوں ریمسٹن اور جان ان دونوں بہنوں کی ذمہ داری سے خوش نہیں تھے اور یہ دونوں چاہتے تھے کہ کم سے کم این وائٹ فیلڈ کی شادی ہو جائے تاکہ ان کے سر سے کم ایک ذمہ داری تو کم ہو۔ اب یہاں پر ایک اور نیو کریکٹر انٹروڈیوس ہوتا ہے، آکٹیویس رابنسن۔ آکٹیویس رابنسن این وائٹ فیلڈ کا لور ہے۔ آکٹیویس این وائٹ فیلڈ سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن این وائٹ فیلڈ آکٹیویس کو پسند نہیں کرتی اور وہ آکٹیویس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن روبرٹ ریمسٹن اور جان ٹینر دونوں یہ چاہتے ہیں کہ این وائٹ فیلڈ کی شادی آکٹیویس سے ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ کریکٹر انٹروڈیوس ہوتا ہے، وائلٹ رابنسن۔ وائلٹ رابنسن آکٹیویس کی بہن ہے۔ وائلٹ پریگننٹ ہوتی ہے۔ وائلٹ کو کسی نے پریگننٹ کر دیا۔ وائلٹ کو کس نے پریگننٹ کیا ہے یہ بات وائلٹ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ یہ راز صرف وائلٹ کو پتہ ہے اور وہ کسی کو نہیں بتاتی کہ اس کو کس نے پریگننٹ کیا ہے۔ یہ بات جب روبرٹ ریمسٹن کو پتہ لگتی ہے کہ وائلٹ کو کسی مرد نے پریگننٹ کر کے چھوڑ دیا ہے تو وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس انسان کو ڈھونڈا جائے جس نے وائلٹ کے ساتھ یہ حرکت کری ہے اور اس انسان سے زبردستی وائلٹ کی شادی کروانی چاہیے۔ لیکن جان کے وچار ریمسٹن سے الگ ہوتے ہیں۔ جان چاہتا ہے کہ وائلٹ اس بچے کو اکیلا پال پوس کر بڑا کرے، کیونکہ جان کی تھنکنگ یہ ہے کہ مین اینڈ ویمن دونوں سیم ہیں اور ایک ویمن کو کسی مین کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کیپیبل ہے ایک بچے کو پالنے کے لیے۔ تو جان وائلٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وائلٹ کافی ناراض اور غصہ ہو جاتی ہے اور وائلٹ سب کے سامنے کہتی ہے کہ میں شادی شدہ ہوں لیکن میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ دوستو وائلٹ کا ہسبینڈ ہوتا ہے ہیکٹر میلون۔ ہیکٹر میلون اور وائلٹ دونوں نے اپنی شادی کو سیکریٹ رکھا ہوا ہے کیونکہ ہیکٹر کے جو فادر ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے ہو اور وائلٹ امیر گھرانے کی لڑکی نہیں ہے، اس لیے ان دونوں نے اپنی شادی کو چھپا کر رکھا ہوا ہے اور اسی وجہ سے وائلٹ اپنی شادی کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتا رہی۔ اسی بیچ آکٹیویس این وائٹ فیلڈ کو پرپوز کر دیتا ہے، لیکن این وائٹ فیلڈ آکٹیویس کو یہ کہہ کر ٹال دیتی ہے کہ ابھی تھوڑے وقت پہلے ہی میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور میں ابھی شادی وادی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ لیکن یہ صرف ایک بہانہ تھا دوستو، دراصل آکٹیویس کو منع کرنے کی وجہ تھی جان ٹینر۔ جی ہاں، این وائٹ فیلڈ جان ٹینر سے اب بہت زیادہ اٹریکٹ ہو چکی ہے۔ جان ٹینر ایک سمجھدار سینسیبل نوجوان ہے اور جان ٹینر امیر بھی بہت ہے، لیکن جان ٹینر چاہتا ہے کہ این وائٹ فیلڈ آکٹیویس سے شادی کر لے اور جان ساری زندگی کنوارا رہنا چاہتا ہے۔ لیکن ایک دن جان ٹینر کا ڈرائیور جان کو بتاتا ہے کہ این وائٹ فیلڈ آکٹیویس کو پسند نہیں کرتی بلکہ وہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ جیسے ہی یہ بات جان ٹینر کو پتہ لگتی ہے کہ این وائٹ فیلڈ اسے پسند کرتی ہے تو جان ٹینر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گا
اور بسکرا نام کی ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں جان ٹینر چلا جاتا ہے کیونکہ جان ٹینر کو پتہ ہے کہ این وائٹ فیلڈ ایک مکار لڑکی ہے اور این وائٹ فیلڈ اس کے ساتھ فلرٹ کرتی رہے گی شادی کرنے کے لیے۔ این وائٹ فیلڈ بہت خوبصورت بھی ہے اور جان ٹینر این وائٹ فیلڈ کے سامنے کہیں پگھل نہ جائے اور شادی نہ کر لے، اس لیے وہ اس سے دور بسکرا روانہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جان ساری زندگی کنوارا رہنا چاہتا ہے، وہ شادی نہیں کرنا چاہتا، تو جان سب سے کہتا ہے کہ اس کو کچھ وقت اکیلے بتانا ہے اور اس بہانے سے وہ چلا جاتا ہے۔ اب دوستو جان ٹینر اور اس کا ڈرائیور اسٹریکر دونوں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن تبھی راستے میں کچھ کانٹے پڑے ہوتے ہیں جن سے ان کی گاڑی کا پنچر ہو جاتا ہے، اور تبھی مینڈوزا نام کا گنڈا اور مینڈوزا کی گینگ ان پر حملہ کر دیتی ہے اور جان ٹینر اور اس کے ڈرائیور اسٹریکر کو کڈنیپ کر لیتی ہے۔ جان ٹینر بہت ہی سمجھدار انسان ہے، وہ مینڈوزا جو کہ گنڈوں کا سرتاج ہے اس سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ باتیں کرتے کرتے مینڈوزا اور جان کی دوستی ہو جاتی ہے کیونکہ جان اور مینڈوزا دونوں کے خیالات ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مینڈوزا پھر جان کو اپنی کہانی بتاتا ہے۔ مینڈوزا کہتا ہے کہ وہ لوئزا نام کی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، لیکن مینڈوزا ایک یہودی ہے جس کی وجہ سے لوئزا نے مینڈوزا سے شادی کرنے سے منع کر دیا، اور لوئزا کی یاد میں مینڈوزا نے بہت سی پوئمز بھی لکھی ہیں۔ مینڈوزا کی یہ کہانی سنتے ہی جان کا جو ڈرائیور ہے اسٹریکر، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میری بہن لوئزا کی بات ہو رہی ہے۔ مینڈوزا کی جو لور ہے نا لوئزا، وہ اسٹریکر کی بہن ہوتی ہے، اور مینڈوزا کی یہ کہانی سن کر اسٹریکر بہت غصہ ہو جاتا ہے، لیکن جان اس کو شانت کرتا ہے۔ اس کے بعد شام ہو جاتی ہے اور جان انہی گنڈوں کے بیچ میں سو جاتا ہے۔ جب جان ٹینر سو جاتا ہے تو اسے ایک سپنا آتا ہے۔ اس سپنے میں وہ 80 سال کی ایک بوڑھی عورت کو دیکھتا ہے جو بالکل این وائٹ فیلڈ جیسی لگتی ہے۔ جان ٹینر اپنے سپنے میں کہتا ہے کہ ہر انسان کے پیچھے ایک لائف فورس ہے، اور یہ لائف فورس ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اور بہتر انسان بنیں۔ جیسے مان لو آج آپ چاہتے ہو کہ آپ کو 20,000 کی نوکری ملے، اور آپ کو 20,000 کی نوکری لگ جاتی ہے، لیکن 20,000 کی نوکری لگنے کے بعد آپ چاہو گے کہ آپ کی 30,000 کی نوکری لگے۔ پھر جب آپ کی 30,000 کی نوکری لگ جائے گی تو آپ چاہو گے کہ 50,000 کی نوکری لگے۔ تو اس طرح لائف فورس ہمیں مجبور کرتی ہے کہ دن بدن ہم بہتر ہوں۔ نوکری والا ایگزامپل صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دیا ہے میں نے، بک میں ایسا کوئی بھی ایگزامپل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جان ٹینر کہتا ہے کہ یہ لائف فورس انسان کو بہتر سے بہتر بناتی جا رہی ہے اور آنے والے زمانے میں سپر مین پیدا ہوں گے۔ اس وجہ سے ایک عورت بھی چاہتی ہے کہ وہ ایک سمجھدار انسان سے شادی کرے تاکہ اس کے بچے آنے والے زمانے میں سپر ہیومن بینگز ہوں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی فلسفی ہے جو جان ٹینر نے اپنے سپنے میں بتائی ہے۔ اس کے بعد جان ٹینر کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے آس پاس پولیس کو دیکھتا ہے، اور وہاں پر آکٹیویس، ہیکٹر میلون اور باقی سب لوگ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہیکٹر میلون وہی ہے جس نے وائلٹ سے شادی کر رکھی ہے چھپ کر۔ تو ہیکٹر میلون جان ٹینر سے کہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تم کہاں پر ہو، لیکن این وائٹ فیلڈ کو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ تم یہاں پر پھنسے ہوئے ہو، اور اس کی اندر سے آ رہی آواز ہمیں یہاں تک کھینچ لے آئی۔ دوستو جان ٹینر مینڈوزا کو پولیس سے بچا لیتا ہے۔ جان ٹینر پولیس سے کہتا ہے کہ مینڈوزا بھی ہماری طرح راستہ بھول گیا تھا اور یہ ہماری مدد کر رہا تھا، اور اس طرح جان ٹینر نے مینڈوزا کو جیل بھیجنے سے بچا لیا۔ دوستو اس کے بعد 4تھ ایکٹ شروع ہوتا ہے۔ یہ لاسٹ ایکٹ ہے پلے کا۔ وائلٹ اور ہیکٹر آپس میں شادی کر لیتے ہیں کیونکہ ہیکٹر کے فادر کو وائلٹ پسند آ جاتی ہے۔ حالانکہ وائلٹ امیر گھرانے کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہیکٹر کے فادر اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور فائنینشلی سپورٹ کرنے کو بھی کہتے ہیں۔
دوسری اور این وائٹ فیلڈ آکٹیویس کو صاف صاف منع کر دیتی ہے، کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اس وجہ سے آکٹیویس بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اب کبھی بھی شادی نہیں کرے گا، اور لاسٹ میں آخر کار جان ٹینر شادی کر ہی لیتا ہے این وائٹ فیلڈ سے۔ این وائٹ فیلڈ اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش ہے اور اس طرح اس پلے کی اینڈنگ ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کریں، اور کوئی سجیشن ہو تو کمنٹس میں لکھ کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ جے ہند۔